ماں کی شان اور باپ کا رتبہ۔ والدین کے حقوق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے والدین کے حقوق۔ آپ کہاں سے ہیں اور یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ قرآن نے جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ کی شکر گزاری کی تاکید کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے۔ ترجمہ: اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا کام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کے بعد فرمایا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بلکہ خدا کا شکر ہے کہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت و جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں خدا سے اس سے اجر چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ۔ ابن ماجہ۔ یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوگے اور ان کے حقوق کو اعمال کر کے تم دوزخ کا ایندھن بنو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں سے پرہیز کر کے پاک دامن رہو، ایسا کرنے سے تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، ایسا کرنے سے تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ جس شخص کے پاس اس کا مسلمان بھائی عذر خواہی کے لیے آئے تو اس کی معذرت قبول کر لے، خواہ حق ہو یا نہ ہو۔ اگر ایسا نہ کیا تو معذرت قبول نہ کی تو میرے حوض کوثر پر نہ آئے گا۔ مستدرک حاکم۔ اس حدیث شریف میں 3 اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ اول یہ کہ تم پاک دامن رہو گے اور دوسروں کی عورتوں کی طرف نفس اور نظر کو متوجہ نہ کرو گے، تو چونکہ تم نے دوسروں کی عورتوں سے حفاظت کی، اس لیے اللہ کی جانب سے یہ انعام ملے گا، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، ان کی طرف نفسانی خواہش رکھنے والے متوجہ نہ ہوں گے، اور نہ وہ شوہر کے علاوہ کسی پر نظر ڈالے گی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ ظاہری سبب کے اعتبار سے تو یہ بالکل واضح ہے، کیونکہ جب تم کو اولاد دیکھے گی کہ والدین کے ساتھ اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہو اور جان و مال کے ساتھ خدمت کرتے ہو، تو آپ کے عمل سے بچے بھی سبق سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک
ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی کرنا چاہیے جیسے ہمارے ماں باپ اپنے والدین کے ساتھ کیا، اور باطنی طور پر اس کو اس طرح سمجھیے، یہ جیسا کرو گے ویسا برو کے مطابق ہے۔ جب آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہاری طرف متوجہ فرمائے گا، اولاد کے قلوب میں تمہاری عزت اور وقت ڈال دے گا۔ نیز اس کے ساتھ اس کا برعکس بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر تم نے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو تمہاری اولاد تم سے یہی سیکھے گی، اور جب اس کا نمبر آئے گا تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ ایک قصہ سنایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بوڑھے باپ کو ایک گٹھری کی طرح باندھا، پھر اس کو کنویں میں ڈالنے کے لیے چل دیا۔ جب ایک کنویں کے کنارے پر جا کر رکھا اور قریب تھا کہ کنویں میں ڈال دے تو باپ نے کہا، بیٹا اس کنویں میں نہ ڈال، کسی اور کنویں میں ڈال دے، کیونکہ اس میں میں نے اپنے باپ کو ڈالا تھا۔ یہ سن کر بیٹے کو ہوش آیا اور گٹھری کھول کر الگ ہو گیا اور باپ کو احترام کے ساتھ گھر لے آیا۔ تیسری بات یہ بتائی کہ جب کسی مسلمان سے کوئی ناراضگی کی بات ہو جائے اور اس کے بعد وہ معافی مانگنے کے لیے اور عذر خواہی کرے تو اس کی معذرت قبول کر کے دل صاف کر لو۔ یہ نہ دیکھو کہ غلطی کس کی تھی، وہ غلطی پر تھا یا تم تھے، اس کو جانے دو۔ جب معافی مانگنے لگا تو معاف کر دو، بلکہ اگر تمہاری غلطی تھی تو تم بھی معافی مانگ لو، اور اس کی کوئی حق تلفی کر چکے ہو تو تلافی کر دو۔ حق نمبر 2، والدین کا شکر گزار رہنا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم ابھی پڑھیں گے، والدین کا شکر گزار رہنا محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے، اور حقیقت ہے کہ ہمارے وجود کے ظاہری سبب والدین ہیں۔ پھر والدین کی پرورش اور نگرانی میں پلتے بڑھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں، وہ جس غیر معمولی قربانی، بے مثل جاں فشانی اور انتہائی شفقت سے ہماری سرپرستی کرتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ ان کی عقیدت اور احسان مندی، عظمت و محبت سے سرشار ہو، اور ہمارے دل کا ریشہ ریشہ ان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کی تاکید فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ: ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کے شکر گزار رہو۔ سب سے بڑا شکر اللہ کا ہے جس نے وجود بخشا، اس کے بعد ماں باپ کا جنہوں نے پرورش کے لیے مصیبتیں جھیلیں اور تکلیفیں اٹھائیں۔ اسی کو فرمایا کہ تو میری اور ماں باپ کی شکر گزاری کر۔ جس طرح اللہ کا شکر صرف زبان سے شکر کے کلمات نکالنے سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ پوری زندگی میں ظاہر و باطن سے احکام کی تعمیل کا نام شکر ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی شکر گزاری ان کے حق میں اچھے بول دینے سے اور ان کی تعریف کرنے سے اور ان کی تکلیفوں کا اقرار کر لینے سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ کی فرما برداری اور جان و مال سے ان کی خدمت گزاری اور ان کی فرما برداری سے ان کی شکر گزاری ہوتی ہے۔ حق نمبر 3، ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو ان کو ناگوار ہو۔ بالخصوص بڑھاپے میں جب مزاج کو چڑچڑا ہو جاتا ہے اور والدین کچھ ایسے تقاضے اور مطالبے کرنے لگتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں، اس وقت ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے اور ان کی بات سے اکتا کر جواب میں ایسی بات ہرگز نہ کہنی چاہیے
جو ان کو ناگوار ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ: اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور اور انہیں نہ جھڑکو۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا کلمہ بھی ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو، جس کلمہ سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہو۔ لفظ اف بطور مثال کے فرمایا ہے۔ بیان القرآن میں اردو محاورے کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، ان کو ہوں بھی مت کہو۔ دوسری زبانوں میں ان کے مطابق ترجمہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے علم میں کلمہ اف سے نیچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کو تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ اس کو بھی ضرور حرام فرما دیتے۔ ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرما برداری ہمیشہ واجب ہے، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، جیسا کہ آیات اور احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اولاد کو ان کا اگلا دان صاف کرنا پڑتا ہے، میلے اور ناپاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں، جس سے طبیعت بور ہونے لگتی ہے اور تنگ دل ہو کر زبان سے الٹے سیدھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں۔ اس موقع پر صبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رنج دینے والے لفظ سے بھی پرہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، اگرچہ اس میں بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحم اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو ان کے کپڑے وغیرہ سے گندگی اور پیشاب اور پخانہ صاف کرتا ہے تو اس موقع پر اف بھی نہ کہہ، جیسا کہ وہ اف بھی نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیرا پیشاب پخانہ وغیرہ دھوتے تھے۔ دور منصور اف کہنے کی ممانعت کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ان کو مت جھڑکو۔ جھڑکنا اف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ جب اف کہنا من ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لیے خاص طور پر جھڑکنے کی صاف صریح لفظوں میں ممانعت فرما دی۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اس لیے ذرا ذرا سی بات بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی۔ یعنی اگر کوئی اپنے اللہ کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والد کو خوش رکھے اور والد کو ناراض کر کے وہ اللہ کے غضب کو بھڑکائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو۔ ابو داؤد۔ باقی سبق انشاءاللہ حقوق نمبر 4 اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ ہمارے چینل کڈز لرننگ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔